بیٹا ہم حصہ غزل پڑھ رہے ہیں اور غزل ہم آج پڑھ رہے ہیں علی سکندر جگر مراد آبادی کی۔ تو آپ اپنی جیسی کتاب کا صفحہ نمبر 140 نکالیں تو یہ غزل پڑھتے ہیں۔ کسی صورت نمود سوز پنہانی نہیں جاتی، کسی صورت نمود سوز پنہانی نہیں جاتی، بجھا جاتا ہے دل چہرے کی تابانی نہیں جاتی، نہیں جاتی کہاں تک فکر انسانی نہیں جاتی، نہیں جاتی کہاں تک فکر انسانی نہیں جاتی، مگر اپنی حقیقت آپ پہچانی نہیں جاتی۔ صداقت ہو تو دل سینوں سے کھنچنے لگتے ہیں وائز، صداقت ہو تو دل سینوں سے کھنچنے لگتے ہیں وائز، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے مانی نہیں جاتی۔ جسے رونق تیرے قدموں نے دے کر چھین لی رونق، جسے رونق تیرے قدموں نے دے کر چھین لی رونق، وہ لاکھ آباد اس گھر کی ویرانی نہیں جاتی۔ نہیں معلوم کس عالم میں حسن یار دیکھا تھا، نہیں معلوم کس عالم میں حسن یار دیکھا تھا، کوئی عالم ہو لیکن دل کی حیرانی نہیں جاتی۔ محبت میں ایک ایسا وقت بھی دل پہ گزرتا ہے، محبت میں ایک ایسا وقت بھی دل پہ گزرتا ہے کہ آنسو خشک ہو جاتے ہیں تو غیانی نہیں جاتی۔ جگر وہ بھی سر تپا محبت ہی محبت ہیں، جگر وہ بھی سر تپا محبت ہی محبت ہیں، مگر ان کی محبت صاف پہچانی نہیں جاتی۔ یہ غزل دیوان جگر سے لی گئی ہے۔ آپ بیٹے اس میں پہلا شعر دیکھیں۔ کسی صورت نمود سوز پنہانی نہیں جاتی، بجھا جاتا ہے دل چہرے کی تابانی نہیں جاتی۔ اور بیٹا اس کی تشریح سمجھانے سے پہلے میں آپ کو تشریح لکھنے کا پہلے طریقہ سمجھاتی ہوں، اس کے بعد پھر ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تو جب تشریح آپ لکھیں گی تو آپ سب سے پہلے بیٹا اوپر حوالے شاعر لکھا کریں، اس میں پھر آپ صنف سخن لکھیں۔ صنف سخن یعنی شاعری کی کون سی قسم ہے؟ یہ غزل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر شاعر کا نام، شاعر کا کیا نام ہے؟ علی سکندر جگر مراد آبادی۔ اس کے بعد پھر تصنیف یا اخذ کردہ بھی لکھ سکتے ہیں یا ماخوذ از دیوان جگر۔ اس کے بعد بیٹا لکھیں گے شاعر کے کلام کی خصوصیات۔ تو اس میں آپ مختصراً ان کی کلام کی خصوصیات لکھیں کہ جگر کا شمار بہترین اور جدید غزل گو شعراء میں ہوتا ہے۔ ان کی شاعری جذبات و احساسات کی شاعری ہے، اگرچہ ان کے ہاں فلسفیانہ خیالات اور تصوف بھی پایا جاتا ہے، لیکن وہ خالص حسن و عشق اور جوانی کے شاعر ہیں۔ ان کی غزلیات غنائیت سے بھرپور ہیں۔ اس کے بعد بیٹا پھر حل لغت لکھی جاتی ہے۔ حل لغت میں پھر آپ نے مشکل الفاظ کے معنی لکھنے ہیں۔ اس میں نمود نمائش کو کہتے ہیں، یا علامت یا نشان بھی اس کا معنی ہوتا ہے۔ تابانی چمک روشنی یا نور کو کہتے ہیں۔ اور سوز پنہانی، سوز کا اگر لغوی معنی دیکھا جائے تو اس کا مطلب جلن یا درد ہوتا ہے، اور پنہانی چھپا ہوا یا پوشیدہ، اور سوز پنہانی کا معنی ہے چھپا ہوا درد۔ اور بیٹا اس کے بعد پھر نثری ترتیب لکھیں۔ نثری ترتیب جو ہے وہ اس کا لکھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ شعر میں الفاظ آگے پیچھے لکھے ہوتے ہیں، لیکن آپ جب اس کی نثر لکھتی ہیں تو آپ اس کو ترتیب سے جملے کو لکھ دیں اور سادہ جملے کی طرح لکھ دیں، اسی یعنی شعر کے الفاظ کو سادہ جملے کی طرح لکھ دیں، تو یہ نثری ترتیب ہوگی۔ اور اس کے بعد پھر اس کا مرکزی خیال لکھ دیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے تشریح لکھنی ہے، اور اس کے بعد پھر حاصل کلام یا خلاصہ کلام لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا اس پیٹرن پہ آپ نے تشریح لکھنی ہوگی۔ تو ابھی ہم اس کی پہلے شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ معنی میں نے آپ کو بتا دی ہیں اور آپ کو ترتیب بھی بتا دی جس ترتیب سے آپ نے لکھنا ہے۔ تو اب میں اس کی تشریح آپ کو بتاتی ہوں۔ تو بیٹا اس شعر میں جگر اپنے دل کی کیفیت کا تذکرہ کرتے ہیں کہ میرے دل میں ہر لمحہ کوئی نہ کوئی درد نمودار ہوتا ہی رہتا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی ہے کہ کس طرح ان غموں سے نجات مل جائے، مگر دل میں چھپا ہوا غم اور سوز کسی بھی طرح کم ہونے میں نہیں آتا۔ اس غم کی آگ میں جلتے جلتے میرا دل بجھنے کے قریب آ پہنچا ہے، مگر میرے دل کا درد میرے چہرے سے ظاہر نہیں ہوتا۔ دل تو ڈوب رہا ہے، مٹ رہا ہے، بجھ رہا ہے، مگر چہرے پر آج بھی مسکراہٹ ہے، زندگی کی رونق ہے۔ کوئی دیکھے تو یہی سمجھے کہ مجھے کوئی غم نہیں، کوئی درد نہیں۔ بقول شاعر، جس کے چہرے پر ہمیشہ ایک ہنسی مسکان تھی، جس کے چہرے پر ہمیشہ ایک ہنسی مسکان تھی، کیا خبر اندر سے وہ کتنا کھوکھلا انسان تھا۔ اور اصغر گونڈوی کا شعر ہے، چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موج حوادث سے، چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موج حوادث سے، اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے۔ شاعر کہتے ہیں کہ
غم کے آنے یا جانے پر انسان کا کوئی بس نہیں چلتا۔ غم کب آتا ہے یہ تقدیر کی اور تقدیر والے کی مرضی ہے، اور آنے کے بعد غم ہماری زندگی سے کب دل کی بستی کو خالی کر کے جاتا ہے یہ بھی تقدیر اور تقدیر بنانے والے کے اختیار میں ہے۔ انسان لاکھ کوشش کر لے اس کے دل کو غم کا سامنا نہ کرنا پڑے، اسے غم کی آگ میں نہ جلنا پڑے، لیکن جب تک انسان زندہ رہتا ہے اسے یہ غم برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ بقول شاعر، قید حیات و بندے غم اصل میں دونوں ایک ہیں، قید حیات و بندے غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ تو زندگی میں جب بھی کسی غم کا انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کا درد انسان کے دل کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ غم کی آگ میں انسان کا دل جلتا ہے اور غم کا داغ انسان کے دل پر لگتا ہے، اور جب تک غم تازہ رہتا ہے دل جلتا رہتا ہے۔ جگر کہتے ہیں کہ غم کی آگ میرے دل میں مدت سے جل رہی ہے، مگر کسی صورت اس آگ سے نجات نہیں ملتی۔ دل اندر ہی اندر جلتا ہے اور جلتے جلتے میرا دل اس چراغ کی مانند ہو چکا ہے جو کسی بھی وقت بجھ سکتا۔ شاعر کہتے ہیں کہ غموں کی وجہ سے میرا دل اجڑ چکا ہے، مگر میرے دل کا جو کرب ہے وہ میرے چہرے پر دکھائی نہیں دیتا۔ دل تو بجھ گیا ہے اور اجڑ گیا ہے، مگر چہرے پر تابانی ہے، رونق ہے، مسکراہٹ ہے، چمک ہے، زندگی کی دلکشی جھلکتی دکھائی دیتی ہے۔ عام طور پہ تو ویسے یہ کہا جاتا ہے کہ چہرہ جو ہوتا ہے وہ دل کی کیفیت کا آئینہ دار ہوتا ہے، اور جو دلی کیفیات ہوتی ہیں وہ چہرے سے دکھائی دیتی ہیں، مگر ذکر کہتے ہیں کہ میرا دل ہر لمحہ غموں کی آگ میں جل رہا ہے اور جل کر راکھ ہو چکا ہے، مگر میرے چہرے پر اس کے آثار دکھائی نہیں دیتے۔ ان کے نزدیک غموں سے دامن بچانا تو انسان کے بس میں نہیں ہے، مگر غموں کو پوشیدہ رکھنا اور غم پر مسکرانا تو انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ ہماری رونے سے اگر غم ختم ہو جائیں تو ہم بھی جی بھر کر روئیں، مگر جس غم نے آنا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور پھر کیوں ہم اس کا ماتم کریں، اپنی زندگی کو چاڑ لیں۔ اسی لیے شاعر غموں میں بھی اپنے لبوں پہ مسکراہٹ کو منڈے نہیں دیتے اور غموں کا مقابلہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ جگر کا دل غموں کی آگ میں اندر ہی اندر جل کر راکھ ہونے کے قریب ہے، مگر دل جس کرب سے گزر رہا ہے اس کرب کو چہرے سے دنیا والوں پر ظاہر نہیں ہونے دیتے، اور کہتے ہیں کہ دل تو بجھ رہا ہے مگر میں اپنے چہرے پر رونق اور مسکراہٹوں کو قائم رکھتا ہوں۔ غم پر اپنا بس نہیں چلتا تو کیا ہوا، غم کو اپنی مسکراہٹ کے نیچے چھپا تو سکتا ہوں۔ غم بھی انسان کی زندگی کا حصہ ہے اور اس کا سامنا ہر انسان کو کرنا ہوتا ہے۔ بقول شاعر، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ اور امجد اسلام امجد کہتے ہیں، پیڑ کو دیمک لگ جائے یا آدم ذات کو غم، پیڑ کو دیمک لگ جائے یا آدم ذات کو غم، دونوں ہی کو امجد ہم نے بچتے دیکھا کم۔ ایک اور شعر ہے، پی جا ہنس کے ایام کی تلخی ناصر، پی جا ہنس کے ایام کی تلخی ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ اور ایک اور شعر ہے کہ دیدنی ہے شکستگی دل کی، دیدنی ہے شکستگی دل کی، کیا عمارت غموں نے ڈھائی ہے۔ اور عاشقی صبر طلب اور تمنا بےتاب، عاشقی صبر طلب اور تمنا بےتاب، دل کا کیا رنگ کروں خونے جگر ہونے تک۔ یہ شعر نمبر 1 کی تشریح میں نے آپ کو کروا دی ہے، شعر نمبر 2 کی تشریح ہم اگلی ویڈیو میں کرتے ہیں۔